بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاد اور نفر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینا اور اس بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو۔ ہم نے فارس کی سرسبز اور شاداب زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق کے 2 ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہم نے ان سے لے لیا ہے، اور ہم نے ان سے آدھا ملک لے لیا ہے، اور ہم نے ان کو خوب نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارے آدمی ان پر جری ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، سرزمین حجاز تمہارے رہنے کی اصلی جگہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں جہاں گھاس ملتا ہے وہاں جا کر تم کچھ دن رہ لیتے ہو، اور حجاز والے اس سرزمین میں اسی طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں۔ جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے اور آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں۔ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس سرزمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ترجمہ، تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے، اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے، اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کی میراث کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہی، پھر سعد بن عبید یا سرید بن قیس رضی اللہ عنہما نے، یوں ایک ایک کر کے بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ تمام حضرات جمع ہو گئے تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنا دے۔ فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم آج میں ایسے نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلندی اس وجہ سے دی تھی کہ تم ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی سے چلتے تھے، لہذا جب تم بزدل بن گئے ہو اور دشمن سے مقابلہ تمہیں برا لگنے لگا ہے، تو اب تم سے زیادہ امیر بننے کا حقدار وہ آدمی ہے جو دشمن کی طرف جانے میں سبقت لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کرے، لہذا میں ان کا امیر اسی کو بناؤں گا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ پھر حضرت ابو عبید، حضرت سرید اور حضرت سعد کو بلا کر کہا، تم دونوں اگر دعوت پر لبیک کہنے میں ابو عبید سے سبقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بنا دیتا۔ پرانے ہونے کی صفت تو تمہیں حاصل ہے ہی، اسی طرح تمہیں امارت بھی مل جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کا حضرت ابو عبید کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ضرور سننا اور ان کو مشورہ میں شریک رکھنا، اور جب تک تحقیق کر کے تسلی نہ کر لو کسی کام کے فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ یہ جنگ ہے، اس میں وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ، دھیما اور موقع شناس ہو، اسے معلوم ہو کہ کب دشمن پر حملہ کرنا چاہیے اور کب رک جانا چاہیے۔ شعبی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی صحبت حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پرانے صحابہ کو فضیلت اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیے کافی ہو جاتے تھے، لہذا اگر اب کوئی اور ان کی یہ خصوصی صفات اختیار کر لے اور ان جیسے کارنامے انجام دینے لگ جائے اور خود پرانے صحابہ ڈھیلے اور سست پڑ جائیں تو ہلکے ہوں یا بھاری، ہر حال میں نکلنے والے دوسرے لوگ اس عمارت کے صحابہ سے زیادہ حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی قسم میں ان کا امیر اسے بناؤں گا جس نے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور انہیں اپنے لشکر کے بارے میں ہدایات دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کی آل کسریٰ میں سے کسی ایک آدمی پر مجتمع ہو جانے کی خبر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انصار میں جہاد کا اعلان کرایا کہ سب مدینہ سے باہر سرار مقام پر جمع ہو جائیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کر سرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو مقام آبس تک جانے کے لیے آگے بھیج دیا، اور لشکر کی میمنہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور لوگوں سے اپنے فارس جانے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیا اور سرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ نہ کیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آوس مقام سے واپس آ گئے۔ پھر اہل شورا سے مشورہ فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام لوگوں کی طرح فارس جانے کی رائے دی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس جانے سے روکنے والوں میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد، کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے الفاظ کہے، بس اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ چنانچہ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود مدینہ ٹھہر جائیں اور لشکر کو روانہ کریں۔ میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فیصلہ آپ کے لشکروں کے حق میں ہوتا ہے، لہذا آپ کے لشکر کو شکست ہو جانا خدا آپ کے شکست کھا جانے کی طرح نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو گئے یا آپ کو شکست ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے، ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کے مشورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ ٹھہر جانے اور لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت کے لیے کسی مناسب آدمی کو تلاش کرنے لگ گئے کہ اتنے میں مشورے کے فوراً بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا، جو اہل نجد سے صدقات کی وصولیابی پر مامور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے امیر بنانے کے لیے کسی آدمی کا مشورہ دو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے عمارت کے مناسب آدمی مل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کون؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، وہ پنجوں والا طاقتور شیر سعد بن مالک ہیں۔ تمام اہل شورا نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپا رکھی تھی، تاکہ اس حدیث میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضیلت کو سن کر آپ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دو، تاکہ ہر آدمی اپنے لیے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو، یعنی میرے پاس مدینہ رہنا یا اللہ کی راہ میں مدینہ سے چلے جانا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت کے لیے پہرا دینا اور جگہوں کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ حضرت مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں آج تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے آج تک تمہیں صرف اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ میرے پاس ہی رہو، مجھے چھوڑ کر چلے نہ جاؤ۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دینا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جن میں رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی مخلوق میں سے 2 آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا، اور نہ ہی کم درجہ والا زیادہ درجے والے کی فضیلت کا انکار کرتا۔ تقدیر نے ہی ہمیں اور ان لوگوں کو یہاں کھینچ کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا ہی میں سزا جلد دے دیتے، جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرما دیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کی جگہ بنایا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ترجمہ، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے۔ غور سے سنو،
کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔ لہذا رات کو نماز میں قیام لمبا کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو، اور ان لوگوں سے مقابلے میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عمرہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ترغیب دی تو فرمایا، اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جنت عدن میں عمدہ عمدہ محلات دیں گے۔ پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سب بنا کر حصہ لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ لہذا تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے زرہ پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا، اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی ہے انہیں پیچھے رکھنا، اور مضبوطی سے جمے رہنا۔ حضرت ابو بداق ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے قریب نخیلہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور خوارج سے نا امید ہو گئے تھے، تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا اور اللہ کے دین میں مداہنت اختیار کی، یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر راضی ہو گیا، تو وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے اسے بچائے تو بچ سکتا ہے، لہذا اللہ سے ڈرو، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور وہ خطا کار، گمراہ، ظالم اور مجرم ہیں جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے، اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے کی وجہ سے اس امر یعنی خلافت کے اہل ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ان کو تمہارا ولی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کسرا اور ہرقل والا معاملہ کریں گے، لہذا تم اہل مغرب کے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں، لہذا جب وہ آ جائیں اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاءاللہ خوارج کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیان میں فرمایا، اے لوگو، اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے یہاں بڑا درجہ ملے گا، اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کیونکہ حق ان پر واضح نہیں ہے، کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور سرکشی میں سرگرداں ہیں اور گمراہی کی گڑھے میں الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تم قوت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلے کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کام بنانے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنے عذر، بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوریاں بتائیں۔ تھوڑے ہی لوگ خوشتری سے جانے کے لیے تیار ہوئے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلے میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہوا؟ جب بھی میں تم سے جہاد میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور تمہاری آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب راحت و آرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شرح جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو، اور جب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو۔ تم پر سے میرا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور تم لوگ ایسے شہ سوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی پر حملہ کر دیا جائے، اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔ اللہ کی قسم، تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو، اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو۔
تمہارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بجاتے نہیں ہو، اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے اور تم غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگجو آدمی تو بیدار اور سمجھدار ہوتا ہے، اور جو جھک کر صلح کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپس میں جھگڑنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جو مغلوب ہو جاتا ہے اسے خوب دبایا جاتا ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اما بعد، میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں تمہارا بھلا چاہتا رہوں، اور تمہارا مال غنیمت بڑھاتا رہوں، اور تمہیں سکھاتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور تمہیں ادب اور اخلاق سکھاتا رہوں تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ اور میرا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو، میرے سامنے اور میرے پیچھے میرے خیر خواہ بن کر رہو، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کہو، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں تو تم ان کاموں کو چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہیں، اور ان کاموں کی طرف لوٹ آؤ جو مجھے پسند ہیں۔ اسی طرح تم جو کچھ چاہتے ہو اسے پالو گے، اور جن چیزوں کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہو انہیں حاصل کر لو گے۔ حضرت عبدالواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حوشب حمیری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کر کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہمارے یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے اور اپنے خون کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں، ہم آپ کے لیے عراق چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے شام چھوڑ دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام ظلیم کے بیٹے، ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین میں مداہنت کرنے کی گنجائش ہے تو میں ضرور کر لیتا، اور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور قرآن والے اس سے روکنے کی اور غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور پھر قرآن والے خاموش رہیں اور مداہنت سے کام لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔